نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 174 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے لفظ الناس قرآن میں اس پر میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ اختصار سے رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور یہ ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے یہی واحد ہدایت کی کتاب ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ماننا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اسے دوسروں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، دینا نہیں چاہیے گا، ان کو پڑھنے سے روکنا چاہیے گا، اور یہ کتاب صرف مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کا راستہ بتاتی ہے. خود مسلمانوں کے ایک طبقے میں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور دوسری طرف دوسرے اقوام، دوسرے مذاہب والے، ان کے ہاں بھی یہی تصور ہے کہ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور اس کی اکثر تعلیمات انسانیت دشمن ہے اور مسلمان طبقہ دوسروں پر اپنی بالادستی چاہتا ہے. یہ تصور ہے غیروں کے اندر، جبکہ قرآن مجید اس کے بالمقابل ایک بات رکھتا ہے. قرآن مجید بتاتا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے عام ہے. یہ ایک آپ یوں سمجھیے گا آفاقی، جسے آپ کہتے ہیں کاسمک، فار ایوری ون، عمومیت ہے اس کے اندر، کامننس ہے، سب کے لیے یہ کتاب ہے، سب کے لیے کتاب ہے. اور اس سب کے لیے کو بتانے کے لیے جو بہت زیادہ مناسب لفظ جسے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے وہ ہے الناس، اے لوگوں. اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے مسلمان. حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اقوام، قبائل، امت، طائفہ، المؤمنون، المسلمون، المشرکون، المنافقون، اولو الالباب، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، مگر یہ الناس کا لفظ قرآن مجید کی عمومیت کو بتاتا ہے. یعنی یہ کتاب لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کی اجارہ داری جاگیر نہیں ہے. یہ کتاب ہے، یہ کتاب آئی ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. قرآن مجید میں جن آیات میں الناس کا لفظ آیا ہے ان کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، ان کا تجزیہ کریں گے تو دو باتیں بڑی کھل کر سامنے آتی ہیں. قرآن مجید دو باتیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تم اس کے غلام ہو. یہ الناس کی آیتوں کا پہلا سبق. توحید کے اطراف یہ بہت ساری آیات جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں. دوسرا، چونکہ تم اللہ کے غلام ہو تو اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، یہ دوسرا مضمون ہے ان ساری آیات میں. تو آئیے گا بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید نے لفظ الناس، عوام، لوگ، کامن پیپل، آل دا پیپل،
لا کر وہ کون سے مضامین ہیں جن کو بتاتا ہے، جس سے میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت کامن ہے سارے انسانوں کے لیے۔ قرآن 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو کامن ہے سب کے لیے۔ ایک خود قرآن مجید، دوسرا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بیت اللہ۔ یہ 3 چیزیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ اب آئیے گا میں اختصار کے ساتھ 3 آیات رکھتا ہوں، اور ہر آیت میں آپ کو لفظ الناس ملے گا۔ مسلمان، متقی، مومن یہ نہیں ہے، صرف الناس، سارے لوگ، ہندو، عیسائی، بدھ مت، جین مت، سب سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن مجید خطاب کرتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 185 ہے، بڑی مشہور معروف آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہاں، جو ہدایت لے گا وہ مومن ہوگا، متقی ہوگا، یہ اور بات ہے، مگر ہے سارے لوگوں کے لیے۔ بارش سارے، قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے، قرآن مجید نے وحی اور بارش میں بڑی مماثلت رکھی ہے۔ بات یاد آ گئی تو رکھ دیتا ہوں، بارش اور وحی میں بڑی مماثلت رکھی ہے۔ بارش مادی وجود کے لیے مبدأ حیات ہے، اور اس روح کے لیے زندگی وحی ہے۔ دونوں زندگیاں دیتی ہیں، اور دونوں سب کے لیے عام ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مالدار بارش پڑے گی، نہیں، باقی دوسروں پر بارش نہیں پڑے گی، اس علاقے پر پڑے گی، اس علاقے پر نہیں پڑے گی، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے۔ تو پہلی بات۔ دوسری آیت جو دلیل کے طور رکھ رہا ہوں میں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 138 ہے، ھذا بیان للناس۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ہاں، جو اس پر عمل کرے گا، جو اسے اپنا لے گا، وہ متقی بنے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں اس کے لیے جو ہے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ تیسرا مقام، میں صرف 3 آیات رکھ رہا ہوں۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 ہے، 57، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین۔ تمہارے رب کے پاس سے ایک موعظہ یعنی نصیحت کی کتاب آ گئی ہے، اس میں دلوں کی بیماری کا علاج ہے، اس میں ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو عمل کرے گا وہ رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ یہ 3 آیات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کاسمک بک ہے، یونیورسل بک ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پرانی کہانیوں میں خزانہ بادشاہ کا ہوتا تھا، اور اس خزانے پر وہ ایک سانپ بٹھا کر رکھ دیتے تھے۔ نہ تو سانپ خود خزانے سے فائدہ اٹھاتا، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا۔ آج بدقسمتی سے امت مسلمہ اس سانپ کی طرح بنی بڑھ گئی ہے، نہ خود اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دے رہی ہے۔ میں بالکل اختصار سے بات رکھ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں یہ بھی قابل غور نقطہ ہے، جہاں کہیں بھی جاء لفظ کے ساتھ نور آیا ہے، جاء کے ساتھ نور آیا ہے، وہاں مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں انزال، نزلنا، انزلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ اگر نور آیا ہے تو اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کے بغیر آپ کتاب پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے مگر اندھیرا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے روشنی کا انتظام کیا، پھر ہاتھ میں کتاب دی۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد کتاب آئی۔ اب آپ دیکھیے گا یہ جو رسول آئے ہیں یہ بھی صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک بڑا لطیف اشارہ کیا اس آیت میں، سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔
رسول آئے ہیں عربوں میں، امیین میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر رسول صرف امیین کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ جمعہ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ ان کے لیے بھی رسول ہے جو ابھی تک رسول سے آ کر ملے نہیں، یعنی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہی رسول ہے۔ اس میں آفاقیت ہے، یونیورسلٹی ہے۔ میں 3 آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلا مقام جو ہے سورہ حج ہے، آیت نمبر 49 ہے، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجیے گا کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے بالکل کھلا واضح انذار کرنے والا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 170، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، حق کے ساتھ یہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس تمہیں چاہیے گا کہ تم رسول پر ایمان لے کے آؤ، خیر لکم، اگر تم ایمان لے کر آ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ السبع آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہمارا رول کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک غیروں کو یہ بتایا نہیں کہ یہ رسول صرف ہمارا نہیں بلکہ تمہارا بھی ہے۔ اگر ہم یہ ان کو بتا دیتے کہ یہ رسول تمہارے بھی ہیں تو یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ رسول کی اہانت، مذاق، کارٹون نہیں بناتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رسول ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ مسلمانوں کا رسول ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، جس کتاب نے واضح انداز میں بات کو رکھا ہے کہ یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، انسان چھوڑیے جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، چرند پرند درختوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ ہم نے آج تک بتایا نہیں، ہم صرف کہتے ہیں ہمارے رسول، ہمارے رسول، ہمارے رسول۔ یہ رسول نے کہا، کیا کہا، قرآن نے کب کہا اس بات کو؟ تیسری بات جو قرآن مجید رکھتا ہے جو کامن ہے وہ ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے مابین اتحاد اور اتفاق کا داعی ہے۔ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے، حج میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ایک ہی سبق ہے وہاں پہ، وہ یہ ہے کہ سارے ایک ہیں اور ساروں کے لیے صرف ایک ہے۔ سارے ایک ہیں اور ساروں کے لیے ایک ہی خدا ہے۔ یہ حج کا پیغام ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کیسے رکھا ہے آپ ذرا دیکھیے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور پھر آگے فرمایا وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو، اس بیت اللہ کو مثابہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے ثواب کی جگہ کہا، بعض لوگوں نے مرکز کہا، بعض لوگوں نے بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ کہا۔ یہ جگہ ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے انسان یہاں آ کر امن پا سکتے ہیں، یہاں سے امن کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دوسرا مقام آپ دیکھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 96، ان اول بیت اوذی للناس، اس سرزمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ یہ کعبہ، خانہ کعبہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر آگے بہت ساری للذی بوقت مبارک وہدی للعالمین ساری چیزیں آتی ہیں۔ سورہ مائدہ میں خانہ کعبہ کو خیاما للناس کہا، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ لوگوں کے بقا کی وجہ، لوگ اگر زندہ ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ خانہ کعبہ۔ آپ کو پتا ہے جب بادشاہ کسی جگہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خیمہ لگتا ہے، اس کے بعد سارا شہر، محل، پھر سارا شہر بنتا ہے، بازار، فلاں فلاں فلاں۔ اسی طرح سے جب بادشاہ کسی جگہ سے کوچ کا ارادہ کرتا ہے، نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا خیمہ اکھاڑا جاتا ہے، پھر باقی شہر وہ ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول آیت بتاتی ہے کہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کعبے کو اٹھا دیا جائے گا۔ اچھا، اس خانہ کعبہ کے تعلق سے بھی ہمارا تصور کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک عزیز کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے۔ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ سارے لوگوں کی بقا اسی گھر سے وابستہ ہے، اسی گھر سے وابستہ ہے، اسی گھر سے تمہاری دین اور دنیا سدھر سکتی ہے۔ یہ ہم نے نہیں بتایا، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہے، سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ قرآن مجید کی چوتھی بات، آفاقیت، سارے انسانوں کے لیے تکریم انسانیت، انسان کی عزت دنیا کا بہت بڑا مسئلہ۔ 3 آیات، سورہ نساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ خطبہ نکاح میں بار بار پڑھی جانے والی آیتوں سے، اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس سے نساء عورت نکالی گئی، اور پھر اس سے ساری انسانیت پھیلی۔ دوسرا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان امت واحدہ تھے، ہیں، رہیں گے بھی، چاہے آپ کتنی بھی تفریق کر لیجیے گا۔ اچھا، تفریق کس پر کرتے؟ قرآن اشارہ کرتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں بانٹ دیا شعوب اور قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف رنگوں میں، نسلوں میں، زبانوں میں۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو جائے، بھائی یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ مدراسی ہے، یہ بنگالی ہے، لتعارفوا، فرق کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جسے دنیا آج تک حل نہیں کر پائی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے ہمارا ملک عزیز ہو، وہ ہے ذات پات نسل برادری کا فرق۔ آج تک مٹا نہیں سکے وہ لوگ۔ قرآن اس کا آسان نسخہ دیتا ہے، تمہارا رب ایک ہے، وحدت رب وحدت اب، تمہارا باپ ایک ہے، تم بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہو۔ آج تک ہم اس دنیا کو یہ پیغام دے نہیں سکے۔ ہر جگہ دنگے، فسادات، مسائل، ہمارے پاس میں وہ کیمیا ہے، ہم نے نہیں بتایا۔ ہم بتاتے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے انسانیت کے تعلق سے۔ ذرا اور آگے آپ آئیے گا، قرآن مجید ایک اور چیز جو میرے رات وہ توحید ہے۔ توحید کے بارے میں بھی قرآن مجید کی سب سے، آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ آپ کھولتے ہیں تو اس میں پہلے جو ہے قرآن مجید کا تعارف ہے، قرآن مجید کیا ہے۔ اس کے بعد انسانیت 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، ایک ایمان والے ہیں، دوسرا کافر ہیں، پھر تیسرا منافقون ہیں۔ منافقوں پر تقریباً 10-11 آیات ہیں، کل ملا کے 20 آیات یہ مضمون ٹیکل کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کا اصل پیغام جو شروع ہوتا ہے وہ آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 وہ کیا ہے سنیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمانوں نے، کافروں نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی جو ہے اسی نے پیدا کیا ہے۔ بار بار آفاق، انفس کی نشانیاں دیکھو، ان پر غور کرو، بلکہ ان سب کو چھوڑو، خود اپنی ذات پر غور کرو، تمہیں پتا چلے گا۔ آج تک اس پوری انسان اپنی تخلیق پر ذرا غور کرے۔ انسان، قرآن کتنے سمپل انداز میں بات کو رکھتا ہے، دیکھیے گا۔ آدم سے لے کر آج تک، پھر قیامت تک کے انسان جو پیدا ہونے والے لوگ ہوں گے، مادہ تخلیق وہی ہے، وہی بنی ہے، اسی سے انسان بنتے ہیں۔ طریقہ ولادت بھی وہی ہے، وہی ماں کے پیٹ سے بچہ نکلے گا، ایسا نہیں کہ مرد کے پیٹ سے بچہ نکلے گا۔ اور بچہ حاصل کرنے کا وہ ایک ہی ذریعہ ہے، وہی طریقہ ہے۔
میں عام بات کر رہا ہوں، سروگوسی فلاں فلاں اس پہ نہیں جا رہا ہوں میں. ایک عام انسان کے لیے میاں بیوی شادی کرتے ہیں، ملتے ہیں، پھر اولاد ٹھہرتی ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ایک ہے. قرآن مجید نے بار بار ان آیات پر، قرآن مجید نے سورہ روم آیت نمبر 30 میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جیسے اللہ نے پیدا کیا تم اسی فطرت پر قائم رہ جاؤ، تم مسلم رہو گے. یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. توحید کا ذکر قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے یہ کرتا ہے. آج خود ہمارا حال توحید کے متعلق کیا ہے مجھے بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے گا آخرت کا تصور، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو ہم اٹھائیں گے نہیں ایسے جہنم میں پھینک دیں گے، نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 9 ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، سارے انسانوں کو اللہ جمع کرے گا، سارے انسانوں کو اللہ جمع کرے گا. یہ قیامت کا تصور، پتہ نہیں کہاں کا انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی ہے. پنرجنمم ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، آواگان ہے، کتنے سارے تصورات ہمارے پاس میں اصل ہے. اور یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. یا ایھا الذین آمنوا کہ میرے لیے ہے، یا ایھا الناس بولے گا کون بولے گا ان کو جا کر؟ اسے پڑھنے نہیں دیتے ہم. کتنے بڑے مجرم ہم ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے گا ذرا. یہ ساری آیات میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، ساری انسانیت کے لیے ہے نا. یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے آئی ہے. تصور آخرت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. پھر اسی طرح سے تاریخ کے اللہ کو بھولنے کی سب سے بڑی وجہ دنیا طلبی، اس پر آیات آپ پڑھ کر دیکھیے گا. قرآن مجید میں جو اقوام کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ان کو پڑھ کر آپ دیکھیے گا. قرآن مجید میں اللہ نے جو مثالیں دیے ان کو آپ پڑھ کر دیکھیے گا. قرآن مجید نے شرک پر جو مثالیں، میں سارا لکھ کے لے کے آیا ہوں، سارا الناس 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 الناس. لوگوں ذرا سوچو تو صحیح. سورہ حج میں بڑی خوبصورت دلیل آیت نمبر 73 ہے. طالب بھی کتنا کمزور ہے، مطلوب بھی کتنا کمزور ہے، تمہارا بت بھی کتنا کمزور ہے. مکھی اٹھا کر لے جا سکتے تم اسے، نہ تو وہ روک سکتے نہ تو تم روک سکتے ہو. سورہ عنکبوت کی آخری آیات میں دیکھیے گا یہ مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہے، اس طرح سے تم مانتے ہو ان کو. مثالیں دیتا ہے. الناس لوگوں کے لیے مثالیں ہیں، ذرا غور تو کرو. حضرات محترم میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. منزل تو اول دن سے ایک ہی ہے. منزل تو اول دن سے اللہ، منزل تو اول دن سے ایک ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب راستہ بھی ایک ہی ہے، اور وہی چیز لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین.